السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله، يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل في رحاب هذه الجامعة مشرف هذه الكلية الشيخ ظفر الحسن المدني حفظه الله، ومعه ابنه الشيخ سعد. ومن دواعي السرور أننا وجدناهما مع بعض، ونتمنى أن يكون لهما خطاب ويكون كلاهما يتكلم أمامنا، ونرجو ذلك. ولكن الأمر يعود إلى الشيخ سعد إن كان يرضى أم لا يرضى. أنا ألحقت عليه لكن الشيخ يعتذر. أما الشيخ ظفر الحسن فهو غني عن التعريف أو أن أعرف بشخصيته، لأنه ولله الحمد يكفيه أن نقول هو من المشرفين علينا وعلى هذه الجامعة، وهذه هي العلاقة الخاصة بالشيخ. وأما معرفتنا بالشيخ معرفة عامة، وهي معرفتنا كداعية ناجح نفع الله به العباد والبلاد وما زال، وقد جاوز في هذا المجال 50 سنة وهو يخدم ولله الحمد. نسأل الله له القبول، ونسأل الله له مزيدا من التوفيق، ونسأل الله أن يوفق لنا أن نتبعه في هذا المجال، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به مزيدا العباد والبلاد. ولا أريد أن أقول بينكم وبين الشيخ، فالمجال أترك للشيخ. وأذكر للإخوة أن الشيخ إن شاء الله بعدما يبدأ المحاضرة، بعدما ينتهي، لكم أن تسألوا الأسئلة، وأركز خاصة الأسئلة التي تتعلق بالساحة الدعوية خاصة. لماذا؟ لأن الشيخ ولله الحمد له خبرة واسعة في هذا المجال، ومعاملة الناس خاصة من أشكال شتى، من أحزاب شتى، ومن خلفيات عديدة. الشيخ عنده خبرة في التعامل مع الناس، فالأسئلة متعلقة بساحة الدعوة فهذه تكون مفضلة، ولكم أن تسألوا ما شئتم ولله الحمد. الشيخ من علمائنا ومن المرشدين لنا ولله الحمد، لكن ما دام الشيخ يعني عنده خبرة في الساحة الدعوية، فنرغب الإخوة أن يستفيدوا خاصة في هذا المجال. فأرجو أنكم إن شاء الله تستغلون هذه الفرصة وتستفيدون من الشيء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله بارك الله. بسم الله. ايش ضرورت؟ काफी है ना? इसको ضرورت इसलिए ना بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحمد لله.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اور آپ تمام کو مل بیٹھنے اور کچھ گفت و شنید کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا ہمارے لیے بھی شرف ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہترین اعمال میں سے ہے کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، اہل علم سے کچھ گفتگو کرنا۔ مدارسۃ العلم جو ہے وہ طلبۃ العلم کے ساتھ ہمیشہ اہل علم خصوصاً محدثین کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، استاد العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دہلیز پر بیٹھ جاتے، اور جتنے گزرنے والے راستے سے گزرتے، جب دیکھتے کہ معاذ بن جبل بیٹھے ہیں سلام کرتے، معاذ بن جبل جواب دیتے، پھر اس کے بعد تعال نجلس بنا نؤمن ساعتاً، تعال نجلس بنا نؤمن ساعتاً۔ یہ دیکھیں اہل علم کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین عبادات اور زیادت علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ عام آدمی تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خوش نصیب بنایا، اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا میں شامل کیا۔ یہ لفظ ثم کتنا بامعنی ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دیا، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر آپ کے بعد، آپ کے شاگردوں کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے محبوب بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو منتخب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ حضرات کے سامنے لمبی گفتگو کرنے کے بجائے صرف دو چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اہل علم کے لیے ہمیشہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی درس تدریس کے طور پر نہیں، ہم سب بیٹھے ہیں باہم بطور مذاکرہ اور مدارسہ کہ ہم یہ باتیں رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہی ہم بتا سکتے ہیں، کوئی نئی چیز ہم لا نہیں سکتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی دولت سے آپ حضرات کو نوازا ہے، یہ سب کو نصیب نہیں، بہت ہی کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ جس پر بڑا کرم کرتے اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یؤتی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے اور فاجر کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن ولا یعطی الدین الا من احبہ، فمن آتاہ الدین فقد احبہ۔ ابن ماجہ کی حدیث، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے، اپنانا چاہتے ہیں، تو استعملہ اصلہ، اس سے بالکل نچوڑ لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا چیز ہے؟ تو یستعملہ فی طاعت اللہ، اللہ اپنی دین کی خدمت، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔
اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت آپ حضرات نے سنا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اہل علم اور بعض مفسرین نے بڑی اہم بات کہی، کہتے ہیں دیکھیں یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اور اس کتاب کا جس کو علم دیا فقد اوتی خیرا کثیرا ہے۔ کسی نبی کے امتی کو یہ نصیب نہیں ہے۔ اور یہی چیز جب اہل کتاب کی باری آئی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان بدبختوں کا تمہیں قلیل، اور اس امت کے لوگوں کیا کہا؟ خیرن کثیرا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس کتاب قرآن مجید کا سیکھنا، اس کا تفقہ حاصل کرنا، یہ صرف خیر نہیں بلکہ خیر کثیر ہے۔ تو اس خیر کثیر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، پہلے چیز تو شکر الہی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جب بھی آسمانی کتاب اور نبوت و رسالت سے جس نبی کو نوازا، ان میں سے بہت سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس نبوت و رسالت کو دیتے ہوئے شکر گزاری کی بھی تاکید کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنِي عَلَىٰ مِنْ عِبَادِهِ۔ سب سے بڑا شکر ادا دیکھو، اللہ رب العالمین نے جب رسالت اور نبوت اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام باپ بیٹے کا تذکرہ کیا تو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا داؤد وسلیمان علما، ادھر فضیلت اور علما میں فضیلت کا سبب، اس سبب بیان کیا گیا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑی فضیلت عطا کیا۔ اور ان دونوں نے کیا کیا؟ وقال الحمد للہ، اور آپ حضرات جانتے ہیں راس الشکر الحمد للہ، الحمد للہ، راس الشکر الحمد للہ۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کتنا بڑا شکر، ابن ابی دنیا وغیرہ کی روایت راس الشکر الحمد للہ، الحمد للہ کا نہ شکر نہیں بلکہ شکر کا سارا دار و مدار حمد پر ہے۔ کیوں بیٹی؟ کوئی بتا سکتا ہے حمد کا معنی؟ الحمدللہ۔ حمد دیکھتے ہیں، حمد ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حمد نہیں ہے۔ ہمیشہ پڑھ الحمدللہ۔ سب دیکھیں ال کا سارے لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ساری۔ کسی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی حمید نہیں ہے، کوئی قابل حمد نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الشکر الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس نے الحمدللہ کیا، اس سے بڑا شکر کا الفاظ کوئی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں۔ کیوں؟ حمد صرف اللہ کے لیے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد اصل میں کہا جاتا ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، یا بھائی عزیز نے جیسے کہا کمال اور جمال دیکھا ہوگا،
اسی بنا پر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ جتنا جمال اور کمال دیکھیں گے پوری کائنات میں، جس کے اندر بھی کچھ حسن جمال ہوگا اس کا اپنا ذاتی نہیں، سب اللہ تعالی کا دیا ہوا ہوگا. ایک انسان اچھی آواز میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا خوب اچھی آواز دی ہے. سارا کمال جمال انسان کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر ہو. آپ گلاب کے پھول کو لیں، دیکھتے رہ جائیں گے، اس کے اندر کوئی خوشبو بھی نہیں ہے، صرف اس کے اندر جمال ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو اللہ نے کیا خوب بنایا ہے. تو کائنات میں کسی بھی چیز مخلوق کے اندر آپ کوئی جمال کمال حسن خوبی دیکھیں گے تو اس کا اپنا ذاتی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا. لیکن اس کو حمد نہیں کہہ سکتے. حمد صرف اللہ کے لیے. آپ مدح کر سکتے ہیں. کیوں؟ حمد عربی زبان میں کہا جاتا ہے جس کی آپ جس خوبی کی بنا پر تعریف کر رہے ہیں وہ خوبی اس کی اپنی ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو. اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے جتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں سب اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہوگی، جو بھی حسن جمال کمال ہوگا ہے تو ضرور، لیکن سب اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالی کے علاوہ حمد کسی کی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین. اب بندوں کی جو تعریف ہوگی اس کو مدح کہا جاتا ہے. یہ حمد اور مدح میں فرق ہے. اسی لیے ہم نے کہا، اللہ رسول فرماتے ہیں الحمدللہ رأس الشکر، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر اس سے نوازا ہے تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. الحمدللہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اس پر سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تو سورہ اعراف کیا ہے؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالہ بکلامی ہوا برسالاتی ہوا بکلامی. آگے کیا دے رہا تھا اللہ کیا دے رہا تھا بیٹے؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ کن امر کا حکم ہے. آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ ہم نے 3 نعمتوں سے نوازا، رسالت، ہم کلامی، اور ہم نے آپ کو علم نبوت اور تورات ہم آپ کو دے رہے ہیں. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. تو مشائخ ہم یہی اپیل کریں کہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلیے تو نبی کی بات تھی. ہمارے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا. یہ تو انبیاء کی بات ہے، انبیاء کا بات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ پڑھیں والضحى واللیل اذا سجى. آخر میں کیا ہے بیٹے؟ فحدث. یہ کیا تھا؟ شکر گزاری.
ہم اور آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں وہ کم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کو جب حکمت بے اتفاق علماء ہم لوگ صحیح ایمان رکھتے کہ وہ نبی اور پیغمبر نہیں تھے. کما قال العبد الصالح، عبد صالح تو تھے لیکن رسالت و نبوت نہیں تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِرَبِّكَ. اللہ اکبر. اللہ تعالی حضرت لقمان کو علم دے تو ساتھ ساتھ حکم کیا دے؟ انش امر کا سے گا انشکر للہ، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یہ شکر گزاری بعض اہل علم نے اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت جس میں علامہ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، قرطبی بھی ہیں، کہ یہاں نبوت، رسالت، علم، حکمت ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ پیارے نبی ساری زندگی دعا مانگتے رہے، اللہم انفعنی بما وقل رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی چیز مانگنے کا حکم دیا، اضافہ، وقل رب زدنی علما. لقمان حکیم کو جو اللہ نے حکم دیا انشکر للہ، اور انبیاء کو جو حکم دیا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اہل علم کہتے ہیں شکر گزاری کی اتنی تاکید اللہ نے کیوں کیا؟ نبی کو، علماء کو اتنی تاکید، ہر جگہ امر کا سیکھا وکن من الشاکرین واما بنعمت ربک فحدث. کیوں حکم دیا؟ اس سے وہ سورہ ابراہیم کی آیت وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، یعنی اس سے جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا علم اور عطا کرے گا. آئی بات سمجھے نا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي. ایک تو شکر گزاری، پہلی چیز جو آپ اللہ سے کہنی تھی، اللہ تعالی ہم کو بھی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی، سب کو. شکر گزاری 3 قسم کی ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن و حدیث کا جو مطالعہ کیا ہوگا تو شکر گزاری کی 3 قسمیں آتی ہیں، اور تینوں قسم کی شکر گزاری ہمارے لیے ضروری ہے. نمبر 1 لسانی شکر گزاری، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، آپ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تذکرہ کریں. کتنی بڑی چیز ہے. ہم جب دوست میں بیٹھیں، احباب میں بیٹھیں، اپنے اہل ویال ماں باپ کے پاس بیٹھیں، قرابت داروں کے پاس بیٹھیں، تو ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا، کوئی انجینئر بھی ہوگا، ہاں، کوئی بڑا بزنس مین ہوگا، ہاں، سب ہوگے. تو ہمارا کام یہ ہے جب لوگوں میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ زبان سے. ممکن ہے کہ آپ ریاکاری نہیں، تحدیث بالنعمت، التحدث بنعمت اللہ شکر. ذرا دیکھیں کتنی بڑی تاکید، التحدث بنعمت اللہ شکر. یہ اللہ نے حکم دیا، نبی نے تاکید کی. اگر ہم اپنی زبان سے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کریں تو یہ کتمان ہوگا. اسی لیے رسول کیا فرمایا کہ وَكِتْمَانُهَا كُفْرٌ التحدث بنعمت اللہ شکر. ہمیشہ انسان کو، ہمیں اور آپ کو بابا کے دوہل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. اور جہاں بھی بیٹھیں
کوئی اپنی اپنی گائے تو آپ اپنے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر فخر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جب شکر ادا کریں گے اللہ راضی بھی ہوگا اور لازیدنکم کے مصداق بھی بنیں گے انشاءاللہ. ایک لسانی. دوسرا شکر قلبی. قلبی شکر. قلبی شکر کیا ہے؟ انسان دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتا رہے, اس پر اپنے اندر فرحت اور مسرت محسوس کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا. واللہ ہم 3 ساتھی ایک دن پڑھنے کے لیے نکلے ہیں. 3 ساتھی ایک ہی ساتھ نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ہم تھے, ایک ہمارے بھتیجے تھے, سگے بھتیجے, دوسرے ہمارے چچا داد بھتیجے تھے, یعنی دونوں کو چچا میں تھا. ہم عمر تھے, تینوں ایک ساتھ نکلے. نعمت کی ناقدری. 1 سال 6 مہینے پڑھنے کے بعد اس کے بڑے بھائیوں نے, گھر والوں نے اس نعمت کی ناقدری کیا اور کہا کیا کرو گے مولوی کو بن کر کے, اس دین کو حاصل کر کے کیا کرو گے؟ تایا پولیس میں تھا, باپ جو ہے علاقے کا مکھیا اور پردھان, جانتے ہیں نا پردھان, مکھیا ہے, سردار ہے. بھائی ایک فوج میں ہے, دوسرا بھائی بامبے میں کاروباری ہے. سب لوگوں نے مل کر کے اس علم کی ناقدری کی. جا کر کے واپس آیا, ساری زندگی ٹیچرنگ میں گزاری, جھوٹ بولنے میں, غیروں کی زمین ہڑپ کرنے میں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, ابھی 2 ہفتہ پہلے وہ نہایت خطرناک بیماری کے شکار ہو کر کے وہ دنیا سے چلا گیا. دوسرا بھتیجا جو ہمارا سگا تھا, ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, ہدایت النحو کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہدایت یہاں تک بیٹھے. اب یہاں سے جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ اگلی کلاس نہیں تھی, کہاں جائیں. تو رات بھر یہ طے ہوا کہ فیض عام جائیں. ہمارے بڑے بھائی اور ہم سے چھوٹے بھائی سب فیض عام مئو میں مدرسہ ہے, وہاں جائیں. لیکن ہمارا بھتیجا جو تھا دادا کی نگرانی کے بجائے وہ اپنے نانا کی نگرانی میں زیادہ رہتا تھا. نانا نے ناشکری کر دی, اللہ معاف کرے. عبرتناک واقعہ. نانا نے صبح ہمارے والد سے کہا, والد کا نام احمد اللہ تھا, احمد اللہ ظفر کو آپ بھیجیں فیضام میں, ہو جائے گا تو اہل حدیث بن جائے گا. میں اپنے نواسے کو وہاں نہیں بھیجوں گا. کہاں بھیجوں گا؟ دیوبند بھیجوں گا, تاکہ حنفی بن جائے اور دیوبندی عالم بنے. والد صاحب نے کہا کیوں؟ کہا کہ کوئی مدرسہ نہیں اہل حدیثوں کا, پورے پرتاپ گڑھ میں کوئی مسجد نہیں, یہ پڑھ کر کے آئے گا تو کہاں اس کو نوکری ملے گی؟ نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے, مولوی 2 ہی جگہ نوکری پائے گا, کہاں پائے گا؟ ہمارا نواسا دیوبند سے قاسمی بن کر کے آئے گا, قدم قدم پر ہماری مسجدیں, قدم قدم پر مدرسے ہیں, فوراً مدرسے میں نوکری مل جائے گی. یہ ناشکری تھی. کیوں؟ علم کی قدر نہیں, وہاں نوکری کی تھی. ہاں, دنیا کی زندگی کو کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو انہوں نے اپنے نواسے کی نوکری کی فکر کی, علم نبوت کی فکر نہیں کی. الحمدللہ. لیکن ہمارے والد بیچارے نہیں, پڑھاتے تھے لوگوں کو بہشتی دیور, لیکن آمین اور رفول کے دل کبھی نہیں چھوڑا. 2 ٹریڈ مارک تھے اس کے, زور سے آمین بولنا کوئی تھا ہی نہیں. بہشتی دیور پڑھاتے سب کچھ, لیکن یہ تھا کہ ہم اہل حدیث ہیں.
انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. وہ کہتے کوئی بات نہیں، رزق دینے والا کہاں ہے؟ اللہ. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو دیوبند سے فارغ ہو کر کے آئے، وآثروا الحیات الدنیا، آج تک کہیں 10 پیسے کی بھی نوکری نہیں مل پائی. بوڑھے ہو گئے، ہمارے ہم عمر ہیں، 1 6 مہینے کے چھوٹے، لیکن آج تک کہیں نہ کسی مسجد میں امامت ملی، اذان دینے کا، جھاڑو لگانے کا بھی کام نہیں مل سکا آج تک. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری عزیز طلبہ. اس نعمت کی قدر کریں. آپ یہ سمجھے ہم سے بڑی دولت کسی کے پاس کیوں؟ فقط اوتی خیرن کثیرہ ہے. ہاں، اور دنیا میں کتنی بھی دولت مل جائے، اللہ نے کہا قلیلون، وہ کیا ہے؟ اور آپ نے بخاری پڑھ لیا، کثیرون ہو گیا آپ کا. آپ کے نصیب میں کثیر ہے، ان کے نصیب میں قلیل ہے. تو شکر گزاری آج تک واللہ ابھی بھی جاتے ہیں صحت سے محروم، صحت سے محروم. اور ہمارا بھتیجا کم سے کم 17 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتا، جب بھی سمجھتا ہے نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ وسوسے کا شکار ہو گیا. وضو کرتے ہیں تو 30 مرتبہ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آئیں گے، ہاتھ پوچھ پانی سے صفا، ہو سکتا ہے کہ میں کلی کرنا بھول گیا ہوں. بس اسی وسوسے میں ساری زندگی گزر جا رہی. میں سمجھتا ہوں یہ نعمت کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ نعمت جو ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سب سے پہلے لسانی، اور نمبر 2 احساس ہو، فخر ہو کہ اللہ نے مجھے کون سی دولت عطا کی ہے. یہ دولت شکوت کیا ہے؟ رضیت قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن العلم يبقى یفنا نیا ہو. تو ایک کب ہوتا ہے جب انسان اس نعمت کی قدر نہ کرے. اور اللہ نے ہمیں کیسے نوازا؟ جامعہ سلفیہ میں جیسے فارغ ہوا، والد کو کوئی ٹینشن نہیں، ہم کو کوئی ٹینشن نہیں. کیوں؟ مقصد ہے تو پڑھنا ہے. تو 3 ابھی ہم فراغت ہی کے سال میں 3 جگہ سے لوگ آئے لینے کے لیے. کلکتہ کولو ٹولہ کی مسجد، 12 غازی پور، اور پھر جامعہ محمدیہ منصورہ. 3 جگہ سے لوگ آئے. ہمیں فیصلہ کرنا تب جائے کہاں. ذرا سوچو یہ نعمت کی لئن شکرتم لازیدنکم. اور آج تک اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن واللہ اچھا ہی بناتا جا رہا ہے. یہ تحدیث بالنعمت، ہر آنے والا دن اچھا ہی بناتا جا رہا ہے. تو اس نعمت کی قدر کرے لسانی اور قلبی. کیا دلیل ہے؟ قلبی لسان، قلبی شکر. سورۃ التوبہ کی آیت جب والذین یکنزون الذھب کتاب التفسیر میں پڑھا ہوگا، ترمذی کی حدیث. صحابہ کرام ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ جب مال یہ جمع کرنے اتنی مصیبت ہے تب کیا کریں؟ اب تو اس پر بھی عذاب ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس گئے، عمر بن الخطاب. حدیث یاد آ گئی نا، یا رسول اللہ سورۃ التوبہ کی آیت نازل ہو گئی، سارے آپ کے ساتھی رو رہے، پریشان ہیں کہ کیا کریں. جب مال بھی نہ جمع کریں تو کریں کیا؟ مال جمع کرنا تو مصیبت ہے. فتقوا بہا جباہہم جنوبہم کا معاملہ ہے. تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمر کے پیچھے پیچھے میں جاتا تھا. اتنا پیچھے رہتا ہے کہ عمر پلٹ کے ڈانٹ نہ سکے، کیوں آتا ہے تو میرے پیچھے؟ حدیث یہی نا، عمر آگے چلے جاتے میں پیچھے کہ ڈانٹنے کا موقع نہ ملے. اور جب اللہ کے رسول کے پہنچ گئے تو میں بھی کھٹ سے وہاں پہنچ گیا. اللہ رسول
صحابہ کرام ہم آپ کے صحابہ بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی فرمائے لا يتخذ احدكم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجة صالحة یا زوجة مؤمنہ. اب آپ ذرا بتائیں یہاں کس شکر کا حکم ہو رہا ہے؟ وقلبا شاکرا، ایسا قلب جو اللہ ہمیشہ تیرا شکر دار. پتہ چل گیا شکر کی ایک بہت بڑی قسم کیا ہے؟ دل کا احساس. عزیز طلبہ مشائخ یہ بھی یاد رکھیں، زبان سے الحمدللہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے بجائے ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے. امام حسن بصری کا واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اسے پہلے نہیں بتایا تھا شاید غالباً کبھی کہ یہ کتنی بڑی دولت. ایک شخص کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا دیہات کا، تو اس نے سوچا کہ امام حسن بصری سے جا کر کے پوچھیں گے. بیچارہ سفر کیا، بصرہ میں آیا تو پوچھتا ہے اس شہر کا سب سے بڑا آدمی کون سا ہے؟ اس کا کوئی کام تھا وہاں کے گورنر اور حاکم سے، آیا اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے. شہر کے قریب پوچھا من صاحب هذا البلد، اس پورے شہر کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں محلے میں جاؤ. فلاں محلے میں گیا تو پوچھتا ہے من صاحب هذا البلد، بھائی مجھے ہمارا بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، اس شہر کا سب رئیس کون ہے، سردار کون ہے، گورنر کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مسجد میں جاؤ. تو بیچارہ پریشان، گورنر ہاؤس میں ہوگا، وہ اپنے آفس میں ہوگا، ہم کو مسجد میں کیوں بھیج رہا ہے؟ جب بھی بدو سوچتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوگا دیندار. وہاں گئے تو پوری مسجد بھری ہوئی، ایک بوڑھا ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے، حدثنا فلاں حدثنا قال حدثنا رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ لوگوں سے پوچھا کہ یہی اس شہر کے مالک ہے؟ کہا کہ ہاں یہی. کہا یہ گورنر من صاحب هذا البلد؟ کہا یہی ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ بڑا آدمی یہ ہے. آخر کار جب اس نے معلوم کیا تو بتایا محدث ہیں، عالم ہیں، حسن بصری. اب گورنر ہاؤس میں وہ سب کچھ بھول گیا. اس کے دل و دماغ بات ہے کہ اتنی عزت اس کو کیسے ملی. لوگوں نے کہا گورنر بھی یہی آتا ہے، یہی سب سے بڑا حاکم ہے یہاں کا. اس نے لوگوں سے پوچھا کیوں؟ ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ ملا جو ہے مسجد میں بیٹھتا ہے فرش پر، اور وہ پورے شہر کا سب سے بڑا آدمی. کہا بات اصل یہ گورنر کو اللہ نے جو دیا ہے، گورنر کو جو دیا ہے وہ حکومت و سلطنت تو دیا ہے، حکومت و سلطنت تو دیا ہے، لیکن اس آدمی کو حسن بصری کو مال و دولت تو نہیں دیا ہے، لیکن اس کو علم کی دولت سے نوازا ہے. گورنر کو بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گورنر بھی ان کا محتاج ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی دولت ہے بیٹے، سب کے سب ہمارے محتاج. اور مامون رشید کا قصہ سنا؟ ہارون رشید کا زبیدہ جب خراسان کے دورے پر گیا ہوا تھا تو اپنے گیسٹ ہاؤس یا کہیں اپنے محل میں اوپر بیٹھا تھا. زبیدہ پنکھا معلوم ہے نا؟ نہیں، پنکھا جھل رہی تھی. اچانک شور مچا، ہنگامہ، اتنے گرد و غبار اڑے کہ کچھ نظر نہیں کیا ہو رہا ہے. اب ہارون کی حالت خراب، جو باڈی گارڈ تھے مورچہ سنبھالے کہ شاید کہاں کسی نے ان پر حملہ کر دیا ہے. زبیدہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو بچا لے، سارے دشمن حملہ کر دیے ہیں. ہارون چلا جلدی دیکھو کون کس ملک نے حملہ کیا. لوگ دوڑ دھوپ کیے، گرد غبار ختم ہوا تو جا کر کے بتایا، کہا کہ ہارون امیر المومنین آپ ایمان آرام سے سوئیں، کوئی بادشاہ حملہ نہیں کیا ہے،
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، محدث بن کر کے آ رہے تھے، تو شہر کے لوگ ان کی محبت میں استقبال کے لیے دوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عالم کے پاس دولت جو ہے، آپ اپنے آپ کو سارے شہر میں سب سے بڑے دولت مند سمجھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دل میں احساس ہو کہ واقعی ہمارے رب نے ہم کو جو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اب زبیدہ للچا گئی، کہتی تھی بیچاری امیر المومنین آپ کی ساری عزت سارا پاور یہ فوج اور پولیس کے ذریعے ہے، لیکن آپ آج تک لوگوں کو دلوں پر حکومت نہیں کرتے، آپ چھوٹے بادشاہ ہیں، اصل بادشاہ تو یہ ہے بڑا جو فقیر علم کی برکت سے پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے وہ چیز دی ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ ادھر خلیفہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے، سنا ہوگا تو واقعہ، دھکے مار کر کے لوگ چانس نہیں ملتے، نہیں بھیڑ کم ہو جائے تب تک حجر اسود کا بوسہ دوں گا، سارے لوگ، سارے باڈی گارڈ فوج سب کچھ۔ اتنے میں امام زین العابدین آئے، کسی نے کہہ دیا ارے امام زین العابدین آ گئے، یہ علم کی برکت۔ تب کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں پہلے شیخ کو طواف کر لے رہے تو حجر اسود کا بوسہ لے رہے تو ہم لوگ بعد میں، بغیر کسی فوج اور پولیس کے ادب اور احترام کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ امام زین العابدین علم کی برکت سے آئے، حجر اسود کا بوسہ دیا اور پورے خانے کعبہ کا طواف کیا۔ دیکھنے والا اس کا خلیفہ کہتا ہے یہ کون آ گیا جو ہم سے بڑی عزت والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کوئی گورنر اور حاکم نہیں، اب تک کی طرح بادشاہ نہیں، ایک عالم دین آئے ہیں، اس کی عزت میں اور احترام و ادب میں سارے لوگ سوچتے ہیں یہ پہلے طواف کر لے، اس کے حجر اسود کو بوسہ دے لے، پھر ہم کریں گے۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا کہ اصل حکومت تو اس کو کہتے ہیں، اصل بادشاہتی۔ تو آپ کو اللہ نے وہ دولت دیا ہے کہ آپ کے سامنے بادشاہت بھی ہے۔ جو محمد ابو معاویہ محمد بن خادم الزریر کا قصہ سنا ہوگا، کتنے سرحد کے اندر آتے ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہارون رشید نے بہت بڑی پارٹی کر دی اپنے محل کے اندر، دوست احباب علماء سارے آئے، دعوت کھایا، شاہی کھانا کھایا، ہر آدمی کے لیے ہاتھ دھلنے کے لیے پانی کا انتظام، وہاں پانی وہاں رکھا گیا، وہاں صابن ہے، وہاں ٹوال رکھا ہوا ہے ہاتھ پوچھنے کے لیے۔ سب لوگ گئے، وزیر گیا، شہزادے گئے، سارے ممبر گئے، اور یہ جب اٹھے اندھے صحابی تو اللہ نے ہاتھ تو دیا نہیں ہے، یہ کیسے دھلے ہیں؟ ہارون رشید چپکے سے سب کو ہٹایا، اپنے ہاتھ سے پکڑا، لے گیا، پانی ڈالا، صابن دیا، ہاتھ دھلایا، تولیہ دے کے پانی پہنچا، اور پھر لا کے کچھ سے بیٹھایا، کہا علمت من غسل یدیک، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ آنکھ دیا ہوتا تو پہچان لیتا، اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے، کسی انسان کے دل میں رحم اللہ نے ڈالا، اس نے ہمارا ہاتھ دھلا دیا۔ ہارون رشید کہا انا امیر المومنین ہارون رشید، ہم اپنے غلام اور نوکر سے بھی دھلوا سکتے تھے، لیکن اتنے بڑی دعوت میں امیر المومنین ہارون رشید اپنے ہاتھوں سے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہارے ہاتھ کو دھلایا، کیوں؟ اجلالا لعلم کا، اس مجلس میں تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ہم نے یہ عزت کیا تو تمہارے اجلال العلم کا۔ تو ہمیں یہ شکر ہونا چاہیے، کون سا؟ دو ہو گیا، لسانی اور قلبی آئے، دوسرا شکر، تیسرا بالجوارے، یعنی کہو عملی شکر، عملی شکر، ہاں عملی شکر۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جو ہم نے پڑھا، اللہ نے جو دولت نوازی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر۔ اس کی دلیل اعملوا آل داؤد
شکرا وقلیل من عبادی الشکور اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ پتہ چل گیا کہ عملی شکر بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث پر ذرا غور کریں جس نبی کے وارث اللہ نے آپ کو بنایا، خصوصاً اور عموماً تو العلماء ورثۃ الانبیاء ہی ہے، انہوں نے کیسا شکر ادا کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ چکے ہیں، جب مشورہ دیا اللہ رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جائے، تکلیف ہو، حدیث یاد آ گئی نا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا، اللہ اکبر، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ کے نبی کا وارث بننا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ذرا سوچے، رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھیں، تکلیف برداشت کریں، اور مقصد کیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو میں آپ حضرات سے میں نے کہا دو ہی باتیں یاد کرنی ہے، پہلی چیز شکر اور عملی شکر۔ پڑھا ہوگا حضرت ابو الدرداء اور بہت سارے سلف کہتے تھے علم وہ ہے جو علم انسان کے چال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں نظر آئے، اصل علم وہ ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک لفظ میں کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سمجھیے نا؟ تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، اور تینوں طرح کا شکر اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جس کی آج بڑی ضرورت ہے، آپ لوگ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں، پہلے تو اللہ ہمیں توفیق دے، اور آپ لوگ قناعت۔ کیا چیز؟ قناعت بہت بڑی نعمت ہے دوستوں۔ اگر عالم اپنے علم کو بچانا چاہتا ہے تو جتنا علم ضروری ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنی ضرورت قناعت ہے۔ قناعت، کن قانعا تکن اشکر الناس، ابن ماجہ کی روایت۔ کن، ابو ہریرہ کو 5 نصیحتیں کی تھی اللہ رسول نے، فرمایا کن قانعا تکن اشکر الناس۔ اے ابو ہریرہ، تم قناعت کرو گے تو سب سے بڑے شکر گزار۔ قناعت کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث، قد افلح من اسلم ورزق کفافا، آگے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ دیکھا آپ نے؟ قد افلح۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اور فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی حدیث میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ قد افلح، کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہاں مفعول ذکر ہے، مفعول ذکر ہے یہاں، قد افلح نہیں۔ مفعول کس لیے حذف کیا جاتا ہے؟ بولو، کسی جگہ مفعول کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ لِتَدُلَّ عَلَى الْعُمُومِ، تاکہ کس پر دلالت کرے؟ عموم پر۔ قد افلح، فلاح پا گیا، کیا کیا پایا؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی۔ من اسلم، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، وَرُزِقَ کِفَافًا، اور رزق ملتا ہے تو رزق کفاف، اتنا رزق جتنے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اتنا رزق جس میں گزارا ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ بہت رزق دے دے، رزق میں مشغول ہو جائے تو ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، رزق کفاف۔
ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو رزق تمہارے نصیب میں لکھ دیا اسی پر اگر قناعت کر لو، راضی رہو، تو سب سے بڑے بے نیاز اور خوشحال بن جاؤ گے۔ آج ضرورت ہے قناعت کی۔ مشکات میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کتاب العلم کے اندر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا، پوچھا من ارباب العلم، علم والا کس کو کہا جائے گا، عالم کس کو کہا جائے گا، عالم انسان کب بنتا ہے؟ یہی ہے نا، عادت پڑ گئی نا، من ارباب العلم، علم والا کون ہے؟ تو کعب احبار کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو بہت ساری آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کھٹ سے جواب دیا، سب سے ارباب العلم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، الذی یعمل بما یعلم، اپنے علم پر جو عمل کرے وہی علم والا ہے۔ عمر ابن الخطاب نے دوسرا سوال کیا کیا؟ فما اخرج العلم عن قلوب العلماء، علماء کے دل سے علم کو کس چیز نے ختم کر دیا؟ یعنی علم کی اہمیت، علم کی محبت، علم کی قدر و قیمت، علم کیا مقام اللہ نے علم دیا، لیکن آدمی کے دل سے علم کی اہمیت، علم کی ذمہ داری کس چیز نے نکال دیا؟ کتنی پیارا جواب دیا، کہا الحرص یا الطمع، دنیا کی لالچ، جہاں قناعت نہ کیا حرص اور طمع آ گئی تو فوراً انسان علم کی راہ سے ہٹ کر کے کسی اور لائن پر چلا جاتا ہے، اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں، بلکہ اسی کو عبداللہ عمر ابن الخطاب نے حضرت عبداللہ ابن السلام، نام سنا ہوگا، سب سے بڑے یہودی عالم، روایتوں میں آتا ہے، دارمی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام سے بھی عمر ابن الخطاب نے یہی سوال کیا، عبداللہ بن سلام ذرا بتاؤ علماء کس کو کہتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ ہم نے اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، علماء وہ ہے جو اپنے علم کی قدر کرے اور اپنے علم پر عمل کرے، علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اچھا، فما اخرج العلم، علماء کے دل سے علم کی اہمیت، علم کا مقام و مرتبہ، علم کی محبت کس چیز نے نکال دیا؟ تو کہا کہ الحرص، حرص، دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، قناعت کے بجائے جہاں حرص آ گیا وہاں پھر عالم اپنے علم کی قدر نہیں کرتا۔ پھر آپ لوگ ماشاءاللہ تفسیر جلالین سے تفسیر پڑھنا شروع کیا ہوگا، اللہ تعالی مثال کیا دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ سَاءَ مَثَلًا، کتنی بری مثال ہے اس شخص کی جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا، لیکن علم سے وہ نبی کی وراثت کو ٹھکرایا، انبیاء کی وراثت کو ٹھکرایا، اللہ اس کے رسول کے دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس نے ٹھکرایا۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے میں نے کر دیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، اللہ اکبر، اس سے بری مثال تو نہیں ہو سکتی۔ انسان جو جس کے لیے فرشتے پر بچھائیں، جس کے لیے پوری کائنات کی مخلوقات کو اللہ نے حکم دیا ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، لیکن جب علم کی راہ چھوڑا، طمع آیا، قناعت ختم کر دیا، تو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہی آیت ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے علم دیا آیات کا، لیکن اس نے دنیا کو
ترجیح ہرس لالچ میں شکار ہو گیا. اور اگر ہم عمل نہ کریں تو دوسری مثال تو سورہ جمعہ میں ہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم. یہی تو یہ ہرس اور طمع جب ہمارے اندر قناعت نہ آئے تو اس طرح سے انسان کے حالات، علماء کی قدر ختم ہو جاتی ہے، عزت ختم. کیوں؟ اس نے بہت بڑی نعمت کو ٹھکرا کر کے گھٹیا درجے کی چیز کو اس نے اپنایا. قناعت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے سلف کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. ابو ہریرہ کے واقعات تو بہت پڑھا ہوگا. ان کے علم کی برکت، حضرت ابی بن کعب، یہ علماء صحابہ ہیں. اللہ سنے کتنا ان کو پیش کر، نہیں کچھ مانگ لو کچھ دے دو، لیکن نہیں. آخر میں ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے ان تعلمنی مما علمک اللہ. اللہ جو آپ کو علم دیتا جائے آپ مجھے اس کو قناعت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. میراث پڑھتے ہیں کبھی؟ میراث المفاتیح نہیں ہے آپ کے پاس؟ میراث المفاتیح نہیں ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتائے؟ ہم لے کے آگے دیے ہوتے انشاءاللہ آئندہ. میراث المفاتیح دنیا میں مشکات کی سب سے بڑی شرح، سمجھ گئے نا؟ مشکات کی سب سے بڑی شرح میراث المفاتیح، جس کے استاد ہمارے، اب شیخ تو نہیں کہیں گے کیونکہ آپ بس ایسے ہی جیسے آپ لوگوں سے ایسے ہی ہماری ملاقات تھی. شیخ عبید اللہ الرحمانی رحمت اللہ علیہ، جو سند کے اعتبار سے، اجازت کے اعتبار سے ہمارے استاد الاستاد. اللہ اکبر. انہوں نے جب 1947 میں تقسیم ہوا ملک اور دارالحدیث رحمانیہ لٹ پٹ گیا، تو جو علماء جان بچا کے بھگ کے چلے آئے تو اس میں ایک شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی تھے. ایک عالم گزرے ہوئے مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی کا نام سنا ہوگا، جو التعلیقات السلفیہ، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ التعلیقات السلفیہ، یہ گروہ جو تھا علماء کا، اللہ اکبر، سادگی، قناعت، سب کچھ نوازا تھا. اسی لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی کے پہلے ایک مثال سن لیں. یہ سالانہ بچوں کا امتحان لینا تھا مدرسے میں شعبان کے مہینے میں. یہ بیچارے ہمیشہ لنگی پکے کانگریسی تھے. یہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی انہوں نے وہ جو کانگریسیوں کا ایک کرتا ہوتا تھا نا، نہرو کی شکل دیکھے کبھی، وہی پہنتے رہے. پاکستان بن جانے کے بعد بھی کانگریسی ہی رہی. بہت سخت تھے اس میدان میں سیاسی طور پر. اور علم میں کہا جاتا انسائکلوپیڈیا تھی حدیث اور رجال کے بارے میں. اللہ نے ان کو توفیق دی، ایک تحریک چلائی کہ صحاح ستہ پر حاشیہ لکھا جائے. یہ ایک مرتبہ شعبان کے مہینے میں کسی مدرسے میں جا رہے تھے اپنا امتحان لینے کے لیے. روڈ پر آ کے کھڑے تھے، بس آئی تو بس پر بیٹھ گئے. بوڑھے آدمی تھے، بس پر بیٹھ گئے. راستے میں ایک ہوٹل آیا جہاں بس رکتی تھی، لوگ چائے پان استنجا وغیرہ، یہ چلے گئے بیچارے استنجا کرنے کے لیے. جب لوٹ کر کے آئے تو ایک طالب علم، ایک بچہ ان کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب یہ آئے، کہا بیٹے میری جگہ تھی، جو بیٹھا اس کی سیٹ تمہاری بیٹھی سیٹ، تم نے ریزرو کرایا ہے. کہا میں لاہور سے بیٹھ کر کے آ رہا ہوں. کہا تم لاہور سے بیٹھ کر آ رہے تو بس رکیے، اسٹاف بدل گیا، یہ ہماری سیٹ ہے، میں بیٹھا ہوں، اب تم کھڑے رہو. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا وَالَّذِينَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا.
یہ ہمارے علماء کا ایک کیا تھا کردار تھا ہمارے سلف کا. یہ بیچارے بڑھاپے میں وہی بس کا جو سامان رکھنے کا رہتا ہے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے بیچارے کھڑے کھڑے سفر کیے. جہاں بس پہ اترنا تھا اب ان کو تو اترنے کے لیے 5 منٹ چاہیے پیر سے معذور, اور وہ لڑکا اٹھا اور بھاگ کے چلا گیا. اب یہ بس اسٹاپ پر اترے, اترنے کے بعد جب گئے امتحان ہال میں بیٹھے تو پتا چلا وہ طالب علم ان کا وہی تھا جس کا امتحان لینے کے لیے گئے تھے. اللہ اکبر, یہ ہمارے اسلاف کی سادگی تھی. اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء بھی اسٹیج پر ہیں تو پہلے میک اپ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں دیکھو کتنا میک اپ کا سامان چلتا ہے. اور آج تو یہی ہے, اسی لیے آج باتوں میں اثر نہیں رہ گیا. سادگی سنا ہوگا کہ آخر ہجرت کے موقع پر جب قبا میں آپ کے ٹھہرے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے ہلکے پھلکے تھے اور صدیق اکبر بھاری تھے. پوری رات جنہوں نے مسافہ ملایا تھا اور نبی سمجھا تھا وہ ابو بکر کو سمجھا تھا. یہی ہے شیخ نا, سارے لوگ مسافہ ملائے اور گھر جا کہتے میں نے آج اللہ کے رسول سے مسافہ کر لیا. صبح ہوئی جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے دھوپ ہونے لگی تو صدیق اکبر چادر پھیلا کر کے سایہ کرنے لگے. تب رات والوں کو پتا چلا نبی تو یہ تھے اور تو ابو بکر تھے جن کو ہم اللہ کے رسول سمجھے تھے. یہ سادگی. تو یہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. تو جب دیکھا کہ مولانا عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ اب درس دارالحدیث ختم ہو گیا رحمانیہ, اپنے گھر مبارک پر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ مشکات پر حاشیہ چڑھائیں. مشکات پر حاشیہ چڑھائیں. کیوں؟ بلوغ المرام پر اہل حدیث حاشیہ ہو چکا تھا لیکن مشکات پر نہیں تھا. جب کتاب و سنہ حدیث پر کا علم زیادہ پھیلنے لگا اور عام ہونے لگا اور حدیث احناف کو بھی پڑھانے لگے تو اب اپنے طلبہ کو اطمینان دینے والا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث کی تعویل حاشیے پر کریں, اسی لیے انہوں نے حاشیہ چڑھا دیا. اب طلبہ متن میں کچھ ہے اور حاشیے پر کچھ ہے. تو ایک اہل حدیث حاشیے کی ضرورت تھی. تو مولانا عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کو کہا آپ حاشیہ چڑھائیں مشکات پر. اپنے لیے اب سنن نسائی رکھا اور آپ گھر رہ کے مشکات پر کام کریں اور آپ کے گھر کا خرچہ کتنے میں چل جاتا ہے. تو شیخ نے کہا 125 روپے ماہانہ میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے. اتنا ہی مجھے کہاں ملتا تھا رحمانیہ میں, اور ہم اتنے میں ہمارا پورا گزارا ہو جاتا تھا. ہر مہینے 125 روپیہ لاہور سے پاکستان سے شیخ الحدیث کو وظیفہ آتا تھا. کیوں؟ کوئی مالدار تھے, انہوں نے کہا مشکات پر 24 گھنٹے محنت کریں, آپ حاشیہ لکھیں, حدیث پر کام کریں اور آپ کے خرچے کا 125 ہم برداشت کرتے ہیں. 1-2 سال چلتا رہا. پھر دینے والے نے کہا کہ بھائی مہنگائی ہو گئی, چلو اب 25 اور بڑھا کے کتنا کر دو 150. اللہ اکبر. کنات. ہم نہیں کہتے آپ بھی, ہم بھی نہیں کر پاتے ایسا. کوئی 100 دیتا تو سوچتے کاش کہ 150 دے دیتا, لیکن کوشش کریں. یہی قناعت ہی میں ساری برکت ہے, علم اور قناعت. اور آج یہی قناعت نہیں ہے, اسی لیے بہت سارے لوگ مدینہ میں سٹی میں پڑھ لینے کے بعد بھی کہیں جا کر کے مترجم ہے لیکن درس یعنی ایک جمعے کا خطبہ دینے تک کا موقع اس کو نہیں ہے. یار آج سنے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کتنے ٹائپنگ سیٹ اپ ٹائپ کر رہا ہے, لیکن ایک دن امام نہ آئے تو 5 وقتہ نماز بھی پڑھانے کے لائق نہیں رہ گیا. کتنی بڑی ذلت کی چیز ہے. سب سے بڑی دولت تھی اور سب سے نیچے کام ہو گیا. قناعت. تو 25 اور بڑھا کر کے 150 دے دیا. اس زمانے میں پیسہ پوسٹ آفس میں آتا تھا, تو پوسٹ مین آیا,
اور کہا یہ آپ کا پیسہ آیا ہوا ہے، لے لیں۔ شیخ الحدیث نے گنا تو 150 تھا، 25 لاکھ لوٹا دیا، 25 لوٹا دیا۔ دعا کرو اکینات کا کم سے کم جو اکینات ہمارے سلف میں تھے، پورا نہیں تو 10% آ جائے تو شاید کہ ہمارا وہ حشر نہ ہوگا جو فمثلہ کمثل کلب کی زندگی نصیب ہو رہی ہے لوگوں کو۔ کتنا آپ جانتے ہوں گے سے فضلائے مکہ یونیورسٹی مطلب کتنے داڑھیاں تک رکھنا عیب سمجھ رہے ہیں وہ، یہ لباس پہننا بھی بڑا عیب سمجھا جا رہا ہے۔ جائے کہ ہندوستان کے جامعات کا فارغ ہو، میرا بھیج دیا۔ اب وہاں جب گیا واپس تو مولانا عطا اللہ بھوجانی کے پاس پوسٹ مین پہنچا، صاحب یہ انہوں نے 25 واپس کر دیا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان کی، شاید پوسٹ مین ہمیشہ 25 دیتا تھا، 50 ہم نے بھیج دیا 150، تو پوسٹ مین نے سوچا ہوگا بھائی بھیجنے والے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہمیشہ سالوں سے 125 آتا تھا، اچانک 50 ہم کو اطلاع نہیں، اس سے غلطی ہوئی یا کہاں سے غلطی ہوئی۔ بہرحال مولانا عطا اللہ بھوجانی رحمۃ اللہ لے تو لیا، پھر شیخ الحدیث کے پاس لیٹر لکھا۔ اللہ نا قناعت کی دعا بھی کرو دوست، اگر چاہتے ہیں اسی حلیے میں اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے اور وارث انبیاء بنے اور کتاب سنت کے آپ مخزن بنے، داعی مبلغ خطیب بنے، اعلیٰ درجے کے مدرس بنے، تو ہمیشہ قناعت پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اس کی پابندی کرتے ہوئے جو آ جائے اسی کو، یہ متاثر نہیں اے طاہر لاہوتی، ہمارا یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ متاثر ہو جائے تو آخرت ہماری متاثر، اللہ کی ناراضگی، اس کا ذرا قناعت پر قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ لیٹر لکھا، بھائی 25 روپے واپس کیوں آ گیا؟ کیا آپ سمجھ رہے تھے غلطی سے کہ پوسٹ مین نے نہیں دیا؟ شیخ الحدیث نے لیٹر لکھا، کہا کہ نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ کہا ہم نے بڑھا دیا ہے۔ کہنے کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ اضافہ کر دی ہوں گے، لیکن بات اصل میں نے اس لیے واپس کر دیا، جب 125 ہماری ضرورت آج بھی پوری ہو جاتی تو 25 لے کے ہم کیا کریں گے؟ یہ قناعت تھی۔ بنارس کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ مرکزی مسجد طیب شاہ، چونکہ جب یہاں اہل حدیث ہوئے ہیں تو بنارس میں کوئی اس قسم کے عالم نہیں تھے۔ ایک مولانا حبیب اللہ تھے جو بہت مشکل سے چپکے اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کو بخاری پڑھنی رہتی تھی تو گھر والے مارتے تھے کہ بخاری پڑھو تو اہل حدیث ہو جاؤ گے، تو کیا کرتے، بخاری کا جو جتنا پیج پڑھنا رہتا تھا پھاڑ کر کے اتنا سامان بیچنے، جو ساڑی بیچنے کے لیے جاتے اس کے اندر رکھ لیتے تھے، پھر ساڑی بیچ کر کے بینیا باغ ایک میدان ہے اسی میں آ کر کے استاد سے بخاری پڑھتے تھے۔ یہ اس طرح سے علم حاصل کیا۔ بہرحال پوری بات نہیں بتانا چاہتا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ طیب شاہ میں خطبہ دینے کے لیے جاتے ہر مہینہ ہر جمعے کو، تو 15 روپے ان کو وظیفہ جمعہ پڑھانے کو ملتا تھا۔ کتنا؟ صرف 15۔ اور دوپہر کا کھانا دال اور روٹی، ان کو دال بڑی پسند تھی تو بنا کر کے رکھتے۔ 2-3 سال کے بعد 2 روپے بڑھا کر کے کتنا وظیفہ کر دیا گیا؟ 17 کر دیا گیا۔ کاش کہ ہم لوگوں کو اس کا 10% بھی حاصل ہو جائے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ نوبت نہ آتی۔ یہ سب یہاں کچھ اس میں کچھ خرابی ہے جس کی بنا پر اس میں تاثیر اور برکت نہیں رہ گئی ہے۔
17 روپے 2 روپیہ بڑھایا شیخ. جب 17 روپیہ دیا گنا تو 2 روپیہ زیادہ تھا. مسجد کمیٹی کو لے جا کر کے 2 روپیہ واپس لوٹا دیا. کہا کیوں؟ کہا بغیر سواری کے پیدل آ جاتے ہیں, اللہ نے ہاتھ پیر مضبوط رکھا ہے, تو ہم 15 روپے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے, 2 روپے ہم لے کے رکھیں گے کہاں, کیا کریں گے؟ کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کا فائدہ اس کے کام آ جائے گا. شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی, جو پوری دنیا کا سب سے بڑا انسان اللہ محدث, مولانا ابوالکلام آزاد جب ان کے گھر کو گئے تو رو پڑے کھڑے کھڑے. جس جگہ یہ لیٹتے تھے, جس جگہ یہ سوتے تھے, نہیں رہا گیا. ابوالکلام برداشت نہیں کر سکے. نواب صاحب کی بیگم کے پاس لکھا وہ بات کہ یہ انسان سوکھی روٹ پہ گزارا کرتا ہے, اور جہاں سوتا ہے 3 کا چھپرا ہے, اور گرمی میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, یہاں رات اور دن کیسے گزارتا ہے؟ اللہ اکبر, کیسے گزارتا ہے؟ اس کو بہتر ہے کہ آپ اپنے یہاں بلا لیں. اللہ اکبر. ملکہ نے فوراً لکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. مولانا ابوالکلام آزاد کا لیٹر پڑھ لینے کے بعد برداشت نہیں کر سکی, لیٹر لکھوائی کہ ایک بنگلہ دوں گی, یہ مدرسہ ہے, یہ مسجد ہے, آپ وہاں چھوڑ کر کے آپ آئے اور اتنی معقول تنخواہ ہوگی, ساری پریشانی دور ہو جائے گی. آج تو کنات نہ رہ گئی, کنات نہ رہ گئی. 5000 آدمی یہاں مسجد میں امام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, خطبے سے, درس سے, تدریس سے. لیکن پتا چل جائے کہ ہاں فلاں مسجد والا کہتا ہے 2000 تنخواہ اور بڑھا دیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہنے ہوئے اچھا نہیں لگتا. کیا خیال ہے شیخ؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صرف 2-2.5 ہزار کا دیا, وہاں آ جائیں سب, تب اس کے بعد وہ جملہ استعمال کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. جو حشر ہوتا ہے جانتے ہیں آپ. میاں صاحب نے کیا کہا, کیا جواب دیا ہوگا؟ شکریہ ادا کیا مولانا ابوالکلام آزاد کا, وہ بھی لوگوں کے سامنے کہ ابوالکلام آزاد نے ایسا کیا. اور ملکہ کے پاس لیٹر جواب دیا, کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرن, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تنخواہ اور اچھے کھانے, اچھے بنگلے میں رہنے کے لیے آپ کے یہاں آ گیا, تو یہ ہزاروں جو بوریے پر بیٹھ کر کے ہمارے طلبہ پڑھنے والے ہم کو کہاں تک ڈھونڈتے ہوئے پھریں گے. میں اکیلا نہیں کہ آ جاؤں, بس اسی حالت میں اسی حالت میں آج تک ہم یہیں طلبہ کے ساتھ ہیں, انہی غریب طلبہ کے ساتھ ہم زندگی گزار دینا مناسب سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. قناعت تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرو ہم سب کو قناعت نصیب کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے علم دیا تو آپ غالباً سورہ ہجر, سورہ طٰہٰ ملتی جلتی آئے, لا تمدن عینیک الی ما, کیا ہے بیٹے یہی ہے نا, لا تمدن عینیک الی ما متعنا, یہی آیت ہے نا, ملتی جلتی جاتے دونوں. کیا ہے نبی ہم نے جو آپ کو یہ دی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کیا ہے یہ علم ہے. قرآن آپ کو عطا کیا, علم نبوت عطا کیا. اس دولت کے پا جانے کے بعد لا تمدن عینیک, خبردار آپ اپنی نگاہ دنیا داروں پر, مالداروں پر نہ ڈالیں. یہ کیا چیز سے بیٹے؟ قناعت تھی. آج بڑی ضرورت ہے قناعت. قناعت نہ ہونے کی بنا پر آج سارا علم جو ہے علماء کا ختم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہو گیا. اور انسان جب علم اللہ تعالیٰ کی چیز چھین لے, عمل علم کی ناقدری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین کے درجے میں ڈال دیتا ہے. نہ عوام میں عزت رہتی ہے, نہ خواص میں عزت رہتی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم, در چھین کر کے مثل الذین حملوا التوراۃ میں داخل کر دیتے ہیں.
قناعت ہونی چاہیے. اسی لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا عروہ ابن زبیر، یہی تھا نا قصہ سنا ہوگا. میری تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دے، کتاب و سنت کا علم دے، اور پڑھنے کے لیے آئیں، خود عالم بنے. اپنے بیٹے ہشام کو بھی عالم بنایا، اہل و عیال کو بھی عالم بنایا. جب بھی باہر جاتے کہیں دعوت میں، کہیں بازار گئے کسی کام سے، اور کسی مالدار کا محل دیکھا، کسی مالدار کی دولت کو دیکھا، تو کہتے بیٹے یہ ان کے لیے ہے، تم کو اور ہم کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. سمجھ گئے نا؟ اپنی اولاد کو کہتے بیٹے ہم کو تم کو اللہ نے جو دولت دیا ہے اس دولت کے مقابلے میں یہ دولت جو ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. سبحان اللہ، ایسی قناعت کی تعلیم دیتے تھے. چلے گئے ہیں، کبھی دنیا داروں سے ملے، کسی مالدار کے ہاں ملنے گئے کسی تقریب کسی موقع پر، لوٹ کے آتے تو اپنے بچوں کو بیٹھاتے، بیٹے اس کے دسترخوان کو نہیں دیکھنا، اس کے محل کو نہیں دیکھنا، اس کی سواریوں کو نہیں دیکھنا، اس کے گھر کے ڈیکوریشن کو نہیں دیکھنا، تم دیکھو کہ اللہ نے تم کو کیا دیا ہے، اور جو تم کو اللہ نے دیا ہے، جس کو یہ دولت ملتی اللہ اس کو کہتے ہیں لا تمدن عین. خبردار قناعت سے کام لینا. تو یہ میں صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، ایک تو شکر اور دوسرے قناعت. یہ دونوں اگر ہمارے اندر آ گئی تو اس علم سے ہم خود فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ سارے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ عزت، احترام، ادب، لوگوں کسی کی محبت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح اگر ہم ہیں اور وہ بھی لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں تو وہاں کیا پوچھنا. اتنی عزت. واللہ شیخ ہمیں سب سے زیادہ رونا اس وقت آتا ہے، یہ علم کی قدر دیکھو بیٹے، ہم نے تجربہ کیا، اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہمارے جتنے ساتھیوں نے چھوڑا سب ذلت کی زندگی. لیکن واللہ ہمیں کب سب زیادہ خوشی اور آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ جب کوئی شخص حج کے لیے، ایسے سینکڑوں حج کے لیے گئی، عمرے کے لیے گئی، وہاں سے ٹیلی فون کرتے شیخ میں نے دعا کی کہ اللہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ شیخ ظفر کو دے دے. یہ محبت ہوتی ہے بیٹی. کبھی جمعے کو خطبہ سنتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری زندگی کچھ حصہ آپ کو دے دے تاکہ زیادہ دین کا کام ہو جائے. یہ کس بنا پر بیٹے؟ کس بنا پر؟ اس میں نے بیٹے کبھی دنیا پر نگاہ نہیں ڈالی، لیکن دنیا جوتی میں آ جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ صبر، شکر اور قناعت. اگر یہ دونوں چیزیں میں نہیں کو اپنانا بلکہ کہوں اپنائیے تاکہ کلیت الحدیث کا نام روشن ہو، علم کا نام روشن ہو، علماء کی عزت بڑھے. ورنہ سمجھتے ایک مچھلی 1000 نیک نکلیں گے. بھائی واہ ماشاءاللہ کلیت الحدیث سے بڑے اچھے طلبہ نکلے. اگر ایک گندے کردار کا نکل گیا تو کہا کہ دیکھو یہ کلیت الحدیث کا فارغ ہے، اور 1000 کو دیکھ کر کے کلیہ کی تعریف نہیں کریں گے. یہ فطرت ہے انسان کی. تو کوشش کریں قناعت بھی ہو اور کیا ہو، شکر ہو. نہیں شکرتم لازیدنکم. اور اگر قناعت کریں گے تو اللہ کے رسول نے کیا کن قانعا یا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تکن اغنى الناس. سب سے بڑے بے نیاز اور مالدار اللہ تم کو بنا دے گا. اور سنن نسائی کی روایت، مال کی اصل میں مالداری نہیں، یہ مالدار ہے جس کے دل کو اللہ تعالی مالدار بنا دے. یہ حدیث الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کیا. میں نے وقت زیادہ لیا، شیخ میرے خیال سے آ رہے ہیں وہ روکنے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مل بیٹھنے کی توفیق بارہا دے. اور ہم نے جو کچھ نصیحتاً نہیں مشورتاً آپ کو اپنا بھائی یا آپ کو اپنا بچہ چھوٹا سمجھ کر کے، علم میں تجربے میں بڑے، لیکن عمر میں بڑا ہوں، علم میں آپ بڑے ہوں گے، لیکن
یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور یہی سنبھالنے کا وقت ہے، سمجھ گئے نا؟ بوڑھے ہو جانے کے بعد آدمی خود ہی سمجھ جاتا ہے، ابھی شیطان اس عمر سے زیادہ ورگر آتا ہے، ارے تمہارا شادی کہاں سے کہاں نکل گیا، تم ابھی مسجد ہی سنبھالتے رہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہاں مسجد میں خطبہ دینے، مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھانے، وعظ و نصیحت کرنے میں اللہ نے کیا کیا برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ یہ سب 11 بچے ہیں، میں نے سب کو ایسے ہی رکھا ہے، کسی کو میں نے کچھ نہیں بنا، جتنے ہیں سب ایسے ہی الحمدللہ۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان کو بھی آپ ہی کی طرح بنائے، اور قناعت اور شکر ان تمام کو بھی نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے شکر الاسلام اور اس کی تعریف و توصیف کے بعد فضیلت الشیخ کس کا تھا؟ مدیر کی جانب سے تمام اساتذہ اور تمام طلباء کی جانب سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بہترین باتیں اللہ تعالیٰ اور اساتذہ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا تزکیہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فضل الشیخ کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر کے لیے مفید سے مفید ترین بنائے۔ بعد هذا فأرجو من الشيخ سعد لو كان عنده كلمة فليتفضل بها۔ ابو سمع رہا ہے تو الشيخ سعد يعتذر إليكم، جزاه الله خيرا، الابن مثل الأب إن شاء الله تعالى ان شاء الله، آمين آمين۔ ندعو الله له بالخير والسلام، فنشكر الشيخ على هذه الكلمة المباركة إن شاء الله، ونشكركم أيها الأخوة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله